السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالعزیز. آج کل اس جو پینڈیمک ہے، ہاریبل پینڈیمک جو چل رہی ہے کووڈ-19، تو اس کے کنیکشن میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں اینڈ کچھ انالیسز ٹرائی کرتے ہیں، کچھ انفارمیشن جو ہے آلریڈی ہے اور اس کو جمع کر کے آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کرنے کی. تو اسی سلسلے میں آج یہ ہے کہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں اس پینڈیمک کا، تو وہ ہے کہ لگ بھگ 92 لاکھ آدمی اس سے متاثر ہوئے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اور اس میں سے لگ بھگ 4,78,000 478,691 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے آج کی ڈیٹ تک. تو یہ ہے تو لگ بھگ پرسنٹیج بنتی ہے، لگ بھگ 5% مارٹیلٹی ہے. تو اسی سلسلے میں تھوڑا سارا میں نے اور کوشش کی کہ اس بارے میں اور انفارمیشن کچھ کلیکٹ کریں. تو جو مجھے ملی بڑی حیران کن انفارمیشن ہے، اور وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرچ کیا کہ آج تک جو میجر کیلمٹیز، جو میجر ڈیزاسٹر، جو ورسٹ ڈیزاسٹر ہوئے ہیں آج تک ریسنٹ پاسٹ ہسٹری میں، اور وہ کیا ہیں اور ان میں کتنی مارٹیلٹی ہوئی ہے، تو اسی سلسلے میں جو مجھے انفارمیشن ملی بڑی چونکانے والی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، تو میں سب اس کو انالائز کرنے کی میں ٹرائی کروں گا. لیکن پہلے میں آپ کو ڈیٹا دے دیتا ہوں کہ یہ جو سب سے زیادہ مارٹیلٹی جس میں ہوئی ہے، یہ فلڈ ہے، یلو ریور فلڈ چائنا میں آیا ہے 1931 میں، اور اس میں لگ بھگ 1 to 4 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. 1 to 4 ملین. اور اس کے بعد دوسرا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ بھی بائی چانس چائنا میں ہوا ہے، لیکن وہ 1887 میں 1887 میں آیا. اس میں لگ بھگ اس میں بھی لگ بھگ 900,000 سے لے کر کے 2 ملین لوگوں تک کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اسی طرح سے پھر یہ چلتا رہتا ہے ڈیپینڈنگ اپان دا مارٹیلٹی. اس میں بعد میں بولا سائیکلون کو بنگلہ دیش میں 1970 میں آیا ہے، اس میں اراؤنڈ 500,000 to 1 ملین ڈیتھ ہوئی ہیں. اور اس کے بعد پھر ارتھ کوئک چائنا میں ہی آیا ہے 1556 میں، اس میں لگ بھگ مور دین 830,000 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. پھر ہمارے انڈیا میں جو سائیکلون آیا ہے 1839 میں، اس میں لگ بھگ 3 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ہے. تو اس طرح سے ترکی اور سیریا میں ارتھ کوئک آیا ہے. پھر چائنا میں ایک اور ارتھ کوئک آیا 1976 میں، اس میں بھی کچھ لگ بھگ 2.5 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ہے. تو یہ سارے ملا کر کے اس طرح کی یہ جو ریسنٹ پاس دنیا کی یہ ڈیزاسٹر ہیں یہ ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے جب میں دیکھ رہا تھا تو یہ جو ارتھ کوئک آئے ہیں، جیسے ایک یہ چائنا کا ارتھ کوئک آیا ہے 1556 میں، جس میں لگ بھگ 8.5 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ہے. تو یہ صرف 20 سیکنڈ تک آیا ہے. 20 سیکنڈ میں ہی یہ لگ بھگ 8 یا کچھ اس طرح سے اس کی یہ تھی ہاں 8 میگنیچیوڈ کا یہ ارتھ کوئک تھا، اور صرف لگ بھگ 20 سیکنڈ تک تھا. اور اس نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ لگ بھگ 8,30,000 لوگ صرف 20 سیکنڈ میں ہی مر گئے. تو یہ جو اس طرح کی ڈیزاسٹر ہیں، جب ان کی تہ تک آدمی جائے تو بڑی حیران کن معلومات حاصل ہوتی ہیں. اور اس میں اگر اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو انالائز کریں تو اس کے تھوڑی ساری انٹروڈکشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے ملی کہ سورہ سجدہ کی آیت 20 شاید 21 میں، سورہ سجدہ کی آیت 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں اس کی: اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوائے عذاب دنیا کا بھی، یعنی اس کے ہلکے، قیامت کا عذاب جو بڑا ہے اس سے دنیا کے جو ہلکے عذاب ہیں وہ بھی ان کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید تم ہماری طرف لوٹ آؤ.
شاید کہ آپ ہماری طرف لوٹ آئیں. یعنی اللہ کہتا ہے کہ وہ جو سب سے بڑا ہے، اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا جن کا ڈیزاسٹرز کا، کہ کوئی طوفان آیا ہے یا ارتھ کوئک آیا ہے تو کچھ سیکنڈ تک، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی اتنے بڑے ہیں جو میجر ڈیزاسٹر دنیا میں ہسٹری میں یہ لکھے گئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے یہ ہیں اس جو قیامت کا ہے اس کے مقابلے میں. اور اللہ کہتا ہے کہ میں صرف یہ اس لیے دیتا ہوں کہ شاید تم ان سے سبق سیکھ کر کے واپس اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی جو ہوتی ہے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ کر کے توبہ کریں. اور شاید اس وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ واپس آ جائیں. جب اس میں بہت سارے لوگوں نے جو اسلامک اسکالر ہیں انہوں نے بھی پھر اس میں اس کی بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے بہت سارے عذاب بھی آئے ہیں اور بہت ساری ویرائٹی کی، اب میں نے اسلامک لٹریچر سرچ کرنا شروع کیا تو کہ یہ تو دنیا کے حساب سے جو ڈیزاسٹر آئے یہ ان کی لسٹ آئی ہے. تو ان کی آخر ان کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ پھر مجھے بائی چانس قرآن کی ایک آیت میں مل گیا. یہ آیت سورہ عنکبوت کی آیت 40 میں ہے. اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. وہ ٹرانسلیشن یہ ہے: تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، یعنی آسمان سے پتھر برسائے، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگاڑ نے آ پکڑا، یعنی تیز ایک آواز اس طرح کی آئی کہ اس نے ان کو پکڑ لیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، زمین میں وہ اندر چلے گئے، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، جیسے یہ سیلاب کے، اور یہ میں نے آپ سے ذکر کیا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. تو اس وجہ سے سبحان اللہ اس آیت سے یہ ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اگر اس طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ صرف یہ جھٹکے دیتا ہے تھوڑے تھوڑے. یہ جھٹکے ہی ہیں قیامت کے اگر اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو ان جھٹکوں سے جو ہیں وہ لوگ واپس آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے احکام کی جو کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اس کو چھوڑ کر کے اللہ کی حدود کے اندر آ جائیں، اور اسی میں ان کی بھلائی ہے. تو اس میں بہت سارے مفسرین جو ہیں اسکالر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے اللہ کے ٹیسٹ آتے ہیں، اور ان میں سے ریسنٹ جو آج کل ہمارا چل رہا ہے کہ جس میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اتنی بڑی لوگوں کی جو مورٹیلٹی آج ہو چکی ہے، لگ بھگ 4.25 لاکھ آدمی اس سے مر گئے ہیں. تو جب اس کا دیکھیں ان دا لائٹ آف اسی کے بارے میں جو ہے اسلامک اسکالر نے لکھا ہے کہ اللہ جب کسی عذاب دیتا ہے، اور جو میں نے آپ سے یہ شیئر کیا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے عذاب دینا، کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے یا مجھے کوئی اس سے خوشی نہیں ہوتی ہے، یہ صرف تمہارے لیے ہے تاکہ تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ کے احکام کی پیروی کرنا تم شروع کر دو، اور سوچو اور اس پہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو بچا لو. کیونکہ وہ جو آخری عذاب ہے قیامت کا، کہ اس میں جو پھر بہت ہی غضبناک عذاب ہے وہ وہاں کا، یہ عذاب تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور اللہ اس سے ڈرا رہا ہے اور اس سے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس سے کم بچ کر کے چلے واپس آ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اور اس سے جو بچ گیا وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب ہمیں آج اس کرونا وائرس کی جو ہے پینڈیمک، اسی میں دیکھتے ہیں آئے دن کہ کس طرح سے لوگوں پہ ایک عذاب ہے، خوف ہے، کہ کس طرح سے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے ڈرتا ہے، اور کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دور بھاگتے ہیں لوگ. ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہوگی، اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، اور آئے دن کی یہ بات ہے. لیکن پھر بھی اس پہ غور و فکر کر کے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں ہمارا ہی کوئی قصور ہے، ہم نے ہی کوئی یہ کچھ اس طرح سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کہ آج ہم اس میں پکڑے گئے ہیں. تو میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اسکالر اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے جیسے یہ کرونا وائرس پینڈیمک ہے، یا اس سے پہلے جو آپ سے میں نے ذکر کیا، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. یہ لوگوں کو جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو غور و فکر کر کے واپس آ جاتے ہیں،
اور ان کے لیے اگر وہ ایمان والے ہیں تو ان کے لیے یہ تقوی اور پرہیزگاری میں زیادتی کا ذریعہ بنے گا یہ آزمائش جو ہے. اور کچھ لوگ اس سے اللہ کے نافرمانی میں، کفر اور شرک میں اور آگے چلے جاتے ہیں، اور ان پہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ، اور یہ ان کے لیے پنشمنٹ ہو گئی، اور بھی ان کا نقصان ہو جاتا ہے اس سے. اور کچھ لوگ اس کے بارے میں نہیں غور و فکر کرتے اور وہ بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں. اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آزمائش کے اوقات میں ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب سے پہلے اپنے اندر اور پھر اپنے آس پاس اور پھر کلیکٹیو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں کون کون سے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، اور اس وجہ سے ہم پر اللہ کا غضب آیا ہے، اور تاکہ ہم ان کو انفرادی طور پر اور پھر کلیکٹیولی ان چیزوں سے چھوڑ کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس سے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں اس عذاب سے نجات دے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. اور شاید یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطلوب ہے ہم سے. واللہ عالم. اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ یہ غلطی میری طرف سے ہے، اور اللہ مجھے معاف کرے. امید ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں گے اور اس سے کوئی نہ کوئی سبق اخذ کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.